الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے 30 پاروں کی عظمت اتفاقی ہے اور ان 30 پاروں کی تقسیم قرآن میں اس پر اجماع ہے، لیکن جہلمی صاحب مرزا جہلمی صاحب نے اس کی بھی توہین کی ہے۔ ذرا سنیں، یہ ہے قرآن کلاس نمبر 004 اور اس کا میں آپ کو ٹائم بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا دیکھیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 32 وہ ہے میرے بھائیوں ذرا کڑوی بات کہ قرآن حکیم کی جو یہ پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، یہ تابعین کے دور میں اس کی ڈویژن ہوئی جب لوگ سست ہو گئے، ہفتے میں قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مشورہ کیا گیا کہ یار چلو مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے، تو پھر 30 دنوں کے اوپر سے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انہوں نے بندہ بٹھایا، انہیں جناب اینج کر کے نا قرآن حکیم کھولیا، اینج کیتا اور صفحے گننے شروع کیے۔ یہ جو اینج کیتا کہا ہے اس پہ جہلمی صاحب نے اپنی زبان پہ بھی ہاتھ لگایا ہے اور یہ توہین کر رہے ہیں۔ اگر میں تصویر ان کی دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ لیں اس نمبر پہ کہ کس حد تک توہین کر رہے ہیں اجماع پر، یعنی 30 پاروں کی تقسیم پر اجماع ہے اور یہ اجماع کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں، تو توبہ کریں۔ لیکن آگے سنیں، اور قرآن پاک کے 30 پارے بنا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ یہ دیکھا آپ نے 30 کے بھائی اجماع ہو چکا ہے، آپ اس کو اس طرح الفاظ سے کہہ کے توہین کر رہے ہیں۔ اور وہ بنائے کیا، وہ آج تک ہماری مصیبت ہمارے گلے میں فٹ ہے۔ یعنی 30 پاروں پہ جس پر اجماع ہے وہ جہلمی صاحب کے نزدیک مصیبت ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اس کا سب سے بڑا آپ جو بلنڈر دیکھیں ان پاروں میں، یعنی 30 پاروں کی تقسیم کو یہ بلنڈر کہہ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے 30 پاروں کے ساتھ۔ آگے دیکھیے توہین کیا کرتے ہیں یہ صاحب۔ قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو ظاہر انسان تو پھر غلطی کرے گا۔ اچھا، انسان تو غلطی کرے گا، اگر اجماع ہو جائے تب بھی غلطی ہوگی۔ آگے سنیے۔ تو اب مجھے اندازہ لگائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں، وہ پارے تو 30 بھی کوئی نہیں تھے، 40 کہاں سے آنے ہیں؟ دیکھیے یہ اب مسئلے کو پھنسا رہے ہیں۔ آپ 30 پاروں کا تو وہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہیں 30 پاروں کی توہین کے لیے ان کا نام لے رہے ہیں۔ غور کریں، آگے سنیں۔ یہ بات ہی جعلی ہے۔ کیا اجماع جعلی ہوتا ہے؟ اگر ان سے پوچھے شیعہ کا قرآن جا کے دیکھا ہے، نہیں۔ یہ اب سعودیہ میں کئی قرآن ہیں وہ پاروں کے ڈویژن کے بغیر چھپ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاروں کی ڈویژن ضروری نہیں ہے، لیکن پاروں کی توہین نہیں ہو سکتی، وہ ایک حقیقت ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اس ناشی حضرات بھی پاروں کے انکار نہیں کرتے 30 پاروں کا۔ آگے دیکھیے۔ وہ بیچ میں سے آیات شروع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پاروں کی ڈویژن کو تو وہ اسٹیبلش مانتے ہی نہیں ہے نا۔ صورتوں کی ڈویژن ہے، منازل کی ہے۔ اچھا، صورتوں کی ہے، منازل کی ہے، 30 پاروں کی ڈویژن نہیں مانتے؟ جی نہیں، 30 پاروں کی ڈویژن سب مانتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ ضروری نہیں سمجھتے۔ قرآن ایسے بھی چھپ سکتا ہے 30 پاروں کی ڈویژن کے بغیر بھی اور ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ توہین کر رہے ہیں پاروں کے، اور یہ بہت بڑی غلط بات کر رہے ہیں۔ اس پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، معدوم ایمان ہو جاتے ہیں لوگ۔ جہلمی صاحب کے بارے میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بلنڈر کیا ہوا ہے۔ دوسری دفعہ بلنڈر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، الیاذ باللہ تعالی۔ پارہ نمبر 13 جو ہے اس کی آخری آیت، ایک آیت صرف سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے۔ اچھا جی، تو جو پاروں کی تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پوری کی پوری سورہ ایک ہی پارے میں ہو۔ یہ جب اس اعتبار سے نہیں ہے تو پھر یہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے جہلمی صاحب کو۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ ایک لائن اگر 14ویں پارے میں چلی جاتی تو یہ سورت تو نہ ٹوٹتی۔ بالکل صورت نہیں ٹوٹتی، مگر پارے صورت کو توڑتے نہیں ہیں۔ پاروں کی تقسیم الگ لحاظ سے ہے، صورتوں کی تقسیم الگ لحاظ سے ہے۔ جہلمی صاحب نے یہ چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور اس سے یہ توہین کر رہے ہیں۔ آگے سنیے۔ سورت ہی توڑ دی۔ پاروں نے الیاذ باللہ جہلمی صاحب کے اندر صورت توڑ دی؟ جی نہیں، اس سے صورت تقسیم اس طرح نہیں ہوتی ہے، یہ الفاظ نہایت ہی گستاخانہ ہے۔ ایک لائن کے پیچھے، ایک لائن میں نہیں، آدھی لائن ہی بنتی ہے۔ ایک آیت پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پوری سورت پارہ نمبر 14 میں کر دی۔ تو اس سے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ تقسیم اس لحاظ سے نہیں ہوئی ہے کہ ایک پارے میں مکمل پوری آیات ہوں ایک سورہ کی۔ تو یہ کتنی بے وقوفانہ قسم کی، یہ بیوقوفانہ کا لفظ پاروں کی تقسیم کو کہہ رہا ہے، اس پر بھی کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے۔ ان لوگوں نے کی سورہ یاسین بھی آپ دیکھ لیں، کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے، باقی میجورٹی سارا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے صفحے پورے کیے ہیں ایسے کر کے۔
اچھا اب یہ جو انہوں نے کہا نا ایسے سے کر کے اس وقت جیلمی اور صاحب، یہ ایسے سے کر کے بھی اگر آپ الفاظ دیکھیں تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں. اور یہ ایسے ایسے کر کے جو انہوں نے جملہ کہا ہے اس پہ وہ زبان ٹچ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں اپنا، یہ توہین کر رہے ہیں. آگے دیکھیے. آج کے دور میں تو ہم میتھمیٹیکلی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی پاروں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے ایونلی، ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی اثر نو کینن کھولی جائے اور دوبارہ تقسیم کی جائے، الیاذ باللہ. یہ حالت ہے جبکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے. اجماع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جیلمی صاحب اس وقت توہین کر رہے ہیں پورے امت اسلامیہ کی قرآن کے مصحف کی. آگے سنیں. اگر آپ کہنا کہ 100% ہر پارے کے رکوع یا اس کے الفاظ یا اس کی لینتھ برابر ہے دوسرے کے، تو ایسا نہیں ہے. رکوع ٹھیک ہے، اگر یہ برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلط ہو گیا. یہ تقسیم اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بنیاد پہ سپوز کر رہے ہیں اس بنیاد پر نہیں ہوئی ہے. بہرحال اجماع ہونے کے بعد تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو جہلمی صاحب کو شرم نہیں ہے اور وہ قرآن کے پاروں کی توہین کر رہے ہیں اور کوئی بھی اس پوائنٹ کو نوٹ نہیں کر رہا. آگے دیکھیں. تو چلے برابر نہیں ہو سکتے چھوٹے بڑے، الفاظ تو برابر ہو سکتے ہیں نا، آیات بھی برابر نہیں ہو سکتی، چھوٹی بڑی ہیں، نہیں نظر آئیں گی آپ کو. تو اگر وہ نظر نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب تقسیم غلط ہے. جی اس لحاظ سے تقسیم نہیں ہوئی ہے جس لحاظ سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آگے سنیں. تو یہ پاروں کے ڈویژن کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. یہ پاروں دیکھیں اجماع ہو چکا ہے اور یہ تقسیم نہیں مانتے. آگے سنیے. ڈویژن تابعین کے دور میں مولویوں نے حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہے. حکمرانوں کی بنائی ہوئی اجماع، اس کا مطلب ہے حکمرانوں کے بنایا ہوا ہے. ان کے وہاں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیلمی صاحب کا. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کتنے بڑے یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع کے قائل ہیں. الیاذ باللہ تعالیٰ، کیسے یہ انسان ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں لیکن کے بعد، لیکن کے بعد یہ جو جملہ ہے نا ذرا ان کا غور کریں کیسا یہ بات پلٹتا ہے. اور لوگوں کے لیے مہینے میں قرآن ختم کرنا آسان ہے، اسے ہم بدعت بھی نہیں کہتے. اچھا جب بدعت نہیں کہتے، بدعت اس لیے نہیں کہتے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے یہ سن لیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پوائنٹ کہاں سے کہاں تک ہے. یہ دیکھیں یہ 2508 سے 29018 تک تقریباً ہے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ اور سن لیجئے. اگر آپ لوگ اور سننا چاہتے ہیں تو جیلمی صاحب کے غلط الفاظ اور بھی ہیں، آگے سن لیتے ہیں. یہ انتظامی معاملہ ہے. اب یہ انتظامی معاملہ اجماع ہو گیا اور اس پہ انتظامی معاملہ ہے. یہاں تک آپ غور کر لیں. اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب وہ باتیں کہہ چکے ہوتے ہیں جو آج تک کوئی مسلمان نہیں کہہ سکا. اللہ جہلمی صاحب سے محفوظ رکھے. ایسا شخص یقیناً معدوم الایمان ہے جو جہلمی صاحب کو یہاں حق پر سمجھتا ہو. والسلام.